بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، جیسے ہی پاکستان میں رمضان شروع ہوتا ہے تو پاکستان میں ایک چیز شروع ہو جاتی ہے. ہر چیز کو لے کر اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے. وہ چاہے تراویح ہو، وہ روزہ ہو یا دیگر مسائل ہوں، اس کے اوپر ٹی وی چینلز وہ میں پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان پروگرامز میں ایسے بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور پھر اس کو ایسے شیئر کیا جاتا ہے کہ علماء میں لڑائی ہو گئی، فلانا یہ ہو گیا، مطلب اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان میں آج کل 8 تراویح اور 20 رکعت تراویح کو لے کر بہت زیادہ بحثیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر فتوے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور طعن و تشنیع کی جا رہی ہے. ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر مفتی طارق مسعود کی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ اہل حدیث علماء جو 8 تراویح کے قائل ہیں وہ یہ حدیث سے صحیح بخاری میں پیش کرتے ہیں، مگر وہ صحیح بخاری میں ہی 20 رکعت کی تراویح والی حدیث کو نہیں بیان کرتے جو اسے آگے موجود ہے. یہ کلپ وائرل ہوا. پہلے آپ وہ کلپ سن لیں مفتی طارق مسعود صاحب کا. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا فتویٰ پڑا کہ 8 رکعت سنتیں، اس سے زیادہ ہیں وہ غیر سنتیں، وہ نفل ہیں. تو وہ دلیل دیتے ہیں بخاری کی حدیث نا کہ 8 نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے. تو ان اہل حدیث کی خدمت میں گزارے کہ بخاری ہی میں دوسری حدیث ہے کہ یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں زیادہ عبادت ہوتی تھی تو اس کا مطلب 8 سے زیادہ پڑھتے تھے رمضان میں، اسی بخاری ہی کے اگینسٹ ہے، تو پھر 8 سے زیادہ سنتیں. ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کا یہ کلپ سنا جس میں مفتی صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس کا جواب دیا ہے اہل حدیث عالم علامہ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ نے. ان کا کیا موقف تھا؟ انہوں نے اس چیز کا رد کیا کہ ایسی کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں موجود کہ جس میں سے 20 رکعت تراویح کا ذکر ہو. اگر ایسا ذکر موجود ہے تو پھر مفتی صاحب آپ اس کا ایک سکین شیئر کر دیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، تاکہ دیگر عوام کو بھی اس کا اندازہ ہو سکے، پتہ چل سکے. تو علامہ صاحب نے کیا موقف اختیار کیا، وہ موقف آپ علامہ صاحب کی ہی زبانی سنیں. بات آئی ہے تو اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ 20 تراویح کے بارے میں اور 3 طلاق کے بارے میں بڑا واضح ہوں جی، اس میں اہل حدیث سے خطا ہوئی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور طارق مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا اہل حدیث اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھتے. آگے اس سے زیادہ رکعتوں کا اور 20 رکعت کو مسنون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انہوں نے بخاری سے کہ آگے موجود ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاتا، نہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور کتاب ہو. آپ کے 1200 سال میں کسی حنفی عالم دین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری شریف کے اندر 20 رکعت موجود ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ صحیح احادیث، بخاری نہیں، صحیح احادیث میں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 20 رکعت مسنون ثابت ہو، اللہ کی قسم سب سے پہلے اہل حدیث اس کو اختیار کریں گے. ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے، ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے. حدیث اور 11 رکعت سے آپ نے اب بخاری شریف کا وہ پیج سکین کر کے لگا دیں، عوام کے سامنے بات کھل جائے گی کہ کہاں پہ بخاری شریف میں لکھا ہے. پھر آپ نے بات کی حضرت عمر کی، موطا امام مالک میں صاحب بن یزید کی جو روایت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمیم داری کو، ربیع بن کعب کو حضرت عمر نے حکم دیا ہے 11 رکعت نماز کو ادا کرو، تراویح کی 11 رکعت با جماعت نماز کو ادا کرو. حضرت عمر کا حکم 11 رکعت کا ہے. کہتے ہیں جی اسی موطا میں 20 رکعت کا واقعہ موجود ہے. 20 رکعت کی جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی علاقے میں ہوتی تھی اور جو بندہ بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا. اب یہ حدیث منقطع ہوگی، انقطاع سند میں کہ نہیں؟ جس شخص نے حضرت عمر کا دور نہیں پایا وہ دعویٰ کرے حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، اگر ہوا بھی ہو بالفرض مان لیا جائے، اول تو منقطع سند منقطع ہو اور اس نے وہ دور ہی نہ پایا ہو تو یہ بات قابل حجت ویسے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث اسی کتاب میں موجود ہے کہ 11 رکعت کا حکم دیا تمیم داری کو، ربیع بن کعب کو. بالفرض مان لیا جائے ہوئی تھی تو کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا، اس کا الزام حضرت عمر کے اوپر لگے گا. یا حضرت عمر کے حکم کو سے ہوئی ہے، کس مسجد میں ہوئی ہے، کس امام نے پڑھائی ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہوئی ہے. طعن تشنیع مقصود نہیں ہے. اگر کوئی کام معاذ اللہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تو وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ بتائیں، وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ جائز ہونے کے لیے بھی الگ دلائل اور شرائط ہے کہ نہیں. حضرت عمر کے دور میں اگر کہیں ہوئی ہے، نہ اس کے امام کا پتہ نہ اس کی مسجد کا، اگر ہوئی ہے، اول تو جس بندے نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے حضرت عمر کا دور ہی نہیں
پایا. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت عمر کے دور تک اجماع صحابہ 11 رکعت تراویح کے اوپر. پھر عجیب و غریب لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جی اہل حدیث بڑے ہم سخت ہیں. ہم تو آپ کو کبھی آپ کے اوپر آپ بتائیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے طنز بھی کیا اور تشریح بھی کیا, ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے, یہ موقف ہے, اور آپ نے یہ جو الزام لگایا اہل حدیث کا موقف مختلف ہوتا ہے. سبحان اللہ, آج تک کسی اہل حدیث امام نے میرے پہ, قاری خلیل صاحب پہ, حماد لکھوی صاحب پہ, یا جو ہمارے علماء ارشاد الحق عصری صاحب یا مولانا مسعود عالم صاحب یا کسی عالم کے اوپر یہ اعتراض کیا ہو کہ نہیں یہ اہل حدیث کا مسئلہ, عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں تو یہ اختلاف ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارا کوئی بھی عالم جہاں بھی بیٹھ کے عقیدے کا اور فقہ کا جو بھی مسئلہ بیان کرے گا وہ ہمارے مابین اتفاقی ہوتا ہے, اختلاف ہی نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے. اس لیے ایک بٹھایا جاتا ہے کہ ایک بھی کافی ہے. اس نے جو بات کرنی ہے مسلک کی نمائندگی کی کرنی ہے, پورے مسلک نے اس کو اون کرنا ہے, اس لیے ایک کافی. ہاں ہمارے مسلک کے اندر واضح طور پہ ہمارا جو مسلک محدثین ہے یا فقہ محدثین ہے اس کے اندر واضح طور پہ کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. یہ باتیں ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیثوں کا نمائندہ اور صحابہ کی توہین کرتا اس کو اہل حدیث مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. کسی سے بھی پوچھ لیں. اور یہ جو جماعتی اختلاف ہے, اہل حدیثوں کی جماعتیں متعدد ہیں لیکن ہمارے مابین تو فقہ کا اور عقیدے کا اختلاف, ہماری تو فقہ اور عقیدہ سارے کا سارا. ناظرین آپ نے علامہ صاحب کا بھی موقف سنا اور اس سے پہلے مفتی صاحب کا بھی موقف سنا. اب دونوں علامہ صاحب نے تو اپنا موقف پیش کر دیا. علامہ صاحب نے یہ بات رد کر دی کہ ایسی کوئی حدیث صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو مفتی طارق صاحب اس حدیث کا ریفرنس, اس حدیث کا سکین کر کے اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیں, ہم بھی 20 تراویح شروع کر دیں گے. اب مفتی صاحب کے جواب کا انتظار ہے کہ مفتی صاحب آیا وہ سکین پیش کرتے ہیں یا نہیں, یا کیا جواب دیتے ہیں. اب یہ بات مفتی صاحب کے اوپر ہے کہ اب وہ کب اس چیز کا جواب دیتے ہیں.